فاطمہ عبد الرحمن کے حواس تو پہلے ہی گم ہو رہے تھے۔ رہی صحیح کسر اس کی زہریلی باتوں اور خوفناک ارادوں نے پوری کر دی تھی۔ عین وقت پر مون نے اس پر حملہ کر کے اس کا دھیان اپنی آپی کی طرف سے ہٹوا دیا تھا، مگر خود اس کی پکڑ میں آ گیا تھا۔ مون کو اس کی جارحانہ گرفت میں دیکھ کر اس کا تو ذہن ہی معاف ہو گیا۔ ہر سو اندھیرا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے گھنونے عزائم کے باعث فاطمہ کو وہ انسان کے بجائے ایک سفاک عفریت لگ رہا تھا، جو کسی بھی لمحے اسے اور اس کے بھائی کو بھنبوڑ کر نگلنے والا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس خود فراموشی کی کیفیت سے نکل کر وہ ہوش میں آ گئی اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کر میز پر رکھا گلدان اٹھایا اور اس کے سر میں پوری قوت سے دے مارا۔ آہل کی چونکہ اس کی طرف پشت تھی، دوسرا وہ جارحانہ انداز میں مکمل طور پر مون کی طرف متوجہ تھا، جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے اسے سنبھلنے یا اپنے بچاؤ کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ تیسرا، فاطمہ عبد الرحمن سے ایسے حملے کی امید بھی نہیں تھی۔ شاید تبھی کچھ دیر کے لیے اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا، مگر اس لاپرواہی کا خمیازہ بری طرح بھگتنا پڑا۔ ایک تو پوری قوت سے پھینکا گیا گلدان، اوپر سے اس کا نشے میں ہونا۔ سنبھل ہی نہیں پایا تھا وہ۔ ایک اذیت بھری کراہ اس کے منہ سے خارج ہوئی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ فاطمہ خوف اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اس ہٹے کٹے لمبے چوڑے باڈی بلڈر شخص کو دیکھ رہی تھی، جو کئی حسیناؤں کے دل کی دھڑکن اور سپنوں کا ہیرو تھا۔ جس کے مضبوط متاثر کن باڈی کے نوجوان دیوانے تھے۔ وہ ہٹا کٹا لمبا چوڑا بے پناہ وجاہت کا مالک باڈی بلڈر ایک گلدان کے وار سے ہی ڈھیر ہو گیا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے ہاتھوں۔ شراب کے نشے میں دھت مزاحمت کے قابل ہی نہیں رہا تھا وہ۔ ملک کا نامور سپر سٹار اہل خان نشے میں دھت لڑکی سے دستاندازی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں گلدان کے وار سے چاروں شانے چت ہو گیا۔ اگر یہ خبر وائرل ہو جاتی تو دھماکے دار خبر ہوتی۔ آپی، چلو یہاں سے چلیں۔ نہ جانے کب تک وہ جوں ہی خوف میں مبتلا اپنی جگہ پر جمی رہتی، جب مون نے انتہائی خوفزدہ ہو کر اس کے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں، وہ فوراً ہوش میں آئی۔ اپنے شانوں پر سے ڈھلکی چادر کو سرت سے اپنے سر اور جسم کے گرد مضبوطی سے لپیٹا، آگے بڑھ کر اپنا گرا ہوا بیگ اٹھایا اور مون کا ہاتھ تھامے برق رفتاری سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر ایک خیال آنے پر ٹھٹک کر رکی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس شخص نے کہا تھا باہر پولیس کھڑی ہے، جو اسے گرفتار کرنے آئی تھی۔ پہلے سے ہی اتنی خوفزدہ تھی، پولیس کے خیال نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس کے جسم کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ لمحے بھر میں وہ پسینے میں نہا گئی۔ کیا واقعی باہر پولیس موجود ہے؟ بدترین خدشے کی تصدیق کرنے کے لیے وہ تیزی سے گیلری میں آئی اور جالی کی ونڈو سے باہر جھانکا۔ نیچے بلڈنگ کے مرکزی دروازے کے عین سامنے پولیس وین کو کھڑا دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اب کیا کروں؟ اس پر کپکپاہٹ سی طاری ہونے لگی، پورا وجود لرزنے لگا۔ کیا کرے، کیسے نکلے یہاں سے؟ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر زیادہ دیر یہاں رکتی اور اس شخص کو ہوش آ جاتا تو وہ اسے چھوڑتا کیا؟ ناممکن تھا۔ لیکن باہر نکلتی اور پولیس کے ہاتھوں پکڑی جاتی تو؟ خوف سے سفید پڑنے لگی، کیونکہ ونڈو سے وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کا مینیجر بھی ان پولیس والوں کے ہمراہ موجود تھا۔ واضح امکان تھا کہ اس کے باہر نکلنے پر وہ مینیجر اسے پہچان جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ اس کے حق میں بہت برا ثابت ہوتا۔ آگے کھواں پیچھے کھائی، اندر بھی خطرہ باہر بھی خطرہ۔ وہ بیچاری کرتی تو کیا کرتی، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ خود کو اور بھائی کو بچانے کے لیے تھوڑا بہت خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ یہی سوچ کر وہ کانپتے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے گردن گھما کر لاؤنج میں کارپیٹ پر بے ہوش پڑے وجود پر کراہیت اور نفرت آمیز خوفزدہ نگاہ ڈالی۔ دروازے کو ذرا سا کھولا۔ یہاں سے اگرچہ پولیس وین نظر نہیں آ سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی نیچے جائے گی، مرکزی دروازے کے آگے موجود ہوگی۔ ابھی وہ یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے دیکھا اس فلیٹ کے بالکل سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور زرق برق لباسوں میں ملبوس 5-6 عورتیں باہر آئیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں بڑے بڑے مٹھائیوں، پھولوں کے ٹوکرے اور سفری بیگ اٹھا رکھے تھے، شاید کسی دور دراز کی شادی پر جا رہی تھیں۔ فاطمہ کے دماغ میں برف رفتاری سے قائم کیا۔ وہ مون کا ہاتھ پکڑے تیزی سے سیڑھیاں اترتی ان عورتوں کے پیچھے ہو لی۔ مون اس سے زیادہ ذہین تھا، اپنا ہاتھ چھڑا کر ان عورتوں کے پیچھے چلنے کے بجائے ان کے درمیان میں ہی گھس کر چلنے لگا۔ عورتوں کے اس گروپ کے ساتھ جیسے ہی وہ نیچے آئی، سامنے پولیس والوں کو کھڑے دیکھ کر اس کے دل کی رفتار اس حد تک تیز ہو گئی کہ لگتا تھا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔
مگر اللہ نے کرم کیا، خیریت رہی، وہ اور مون بحفاظت وہاں سے نکل آئے۔ پولیس والوں نے عورتوں کے گروپ پر سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر وہ ان عورتوں سے الگ ہوئی اور مون کا ہاتھ تھامے مخالف سمت میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ مین روڈ پر تھی۔ سامنے ہی کچھ ٹیکسی ڈرائیور اپنی ٹیکسیاں لیے سواریوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کدھر جانا ہے بی بی؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے قریب آ کر پوچھا۔ ریلوے اسٹیشن۔ ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ اس شہر کو چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ اگر وہ یہیں رکتی اور رہنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ بھی لیتی تو بھی اس شخص سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، کسی نہ کسی طرح لازمی اس تک پہنچ جاتا اور پھر سے اس کی زندگی اجیرن کر دیتا۔ اسے خود کو بچانا تھا، اس شخص کی پہنچ سے دور رکھنا تھا اپنے آپ کو۔ کسی ایسے شہر میں ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا جہاں اس شخص کی سوچ نہ جا پاتی اور وہ سکون سے جی پاتی، اپنے بچے ہوئے واحد رشتے یعنی اپنے بھائی کا مستقبل بنا پاتی، اور ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ اس شہر کو خیر آباد کہہ دیتی۔ اس شہر میں اس عفریت کے ہوتے ہوئے سکون سے رہنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے بی بی، لیکن اسٹیشن یہاں سے کافی دور ہے، ہم پورا 300 لے گا، ٹیکسی ڈرائیور نے حتمی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، لے لینا، دروازہ کھولو اور جلدی چلو، کہیں میری ٹرین نہ چھوٹ جائے، اس نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے اپنے کانپتے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ فاطمہ نے فوراً مون کو اندر دھکیلا اور خود بھی بیگ سمیت دھپ سے اندر بیٹھ گئی۔ بی بی، اپنا بیگ دے دو، ہم اوپر ٹیکسی کی چھت پر رکھ دیتا ہے، ڈرائیور نے کہا تو فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ بس جلدی سے چلو۔ دل کی دھڑکن ابھی تک نارمل رفتار پر نہیں آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس شخص کے گارڈز آئیں گے یا بھیجے گئے پولیس والے اور اسے فوراً پکڑ لیں گے، پھر کبھی وہ اس کی قید سے رہائی نہ پا سکے گی۔ جیسے آپ کی مرضی بی بی، ٹیکسی ڈرائیور نے کندھے اچکائے اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر میں ہی ٹیکسی کشادہ سڑک پر رواں دواں تھی۔ ٹھیک 45 منٹ بعد ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ سامنے ہی ایک ٹرین روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ لوگ بھاگم بھاگا اس میں سوار ہو رہے تھے۔ فاطمہ کو نہیں پتا تھا ٹرین کہاں جا رہی ہے، اسے تو بس جلد از جلد اس شہر سے نکلنا تھا۔ تبھی لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی اس میں سوار ہو گئی۔ یہ زندگی میں اس کا ٹرین کا پہلا سفر تھا۔ اس سے پہلے اس نے ٹرین کو صرف پٹری پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی تو اس کا خوف بھی تھوڑا کم ہو گیا۔ چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا، سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس شخص کے منہ سے اذیت ناک انکشافات سن کر وہ لہو لہان ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ احمر کی موت کی خبر سے ہی شوق میں تھی، اوپر سے اس شخص کے ہاتھوں پامال ہوتے ہوتے رہ جانا۔ ان سب واقعات نے اسے ادموا کر دیا تھا، جسم کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ ٹرین پوری رفتار سے کچے پکے علاقوں اور چھوٹے موٹے جنگلوں سے گزر رہی تھی۔ بظاہر اس کی نظریں باہر بھاگتے دوڑاتے منظر پر تھیں، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ جس چاہت کے مہکتے گلاب کی مہک وہ پوری طرح بھی سونگھ بھی نہ پائی تھی کہ پہلے ہی کانٹوں نے اس کے جذبوں، احساس و چاہت کو گھائل کر دیا۔ وہ سر سے پیر تک اندھے کی آگ میں بری طرح جھلس گئی تھی۔ محبوب کے ہاتھوں محبت کے نام پر بہت بڑا دھوکہ کھا گئی تھی۔ خوش فہمیوں کی خوشنما تتلیاں اڑ چکی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے وہ خود کو آکاش کے روزوں پر دیکھ رہی تھی اور اب خود کو پاتال کی گہرائیوں میں اترا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹی بکھری ہوئی تھی۔ ان پے در پہ ہونے والے حادثات نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی ان بدترین حالات کا شکار ہوگی۔ آنسو کسی آبشار کی مانند اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ روح پر بہت گہرے گھاؤ لگے تھے۔ اس شخص کی وجہ سے وہ آج اکیلی رہ گئی تھی، بالکل اکیلی، کسی نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں۔ اب اس خدا کی سرزمین پر خدا کا ہی آسرا تھا۔ اس کی سسکیاں نکلنے لگی جو ٹرین کے شور میں دب جاتی تھیں۔ یادوں کی مہک اور جدائیوں کے درد انگیز لمحوں میں وہ نہ جانے کب تک آنکھوں سے موتی لٹاتی رہتی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب وہ تھک گئی تو اپنے آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اور مون کھڑکی کے ساتھ والی سنگل سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف والی ڈبل سیٹوں پر 3 عورتیں، ایک مرد تھا، جب اس کے سامنے والی سنگل سیٹوں پر ایک ادھیڑ عمر جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ مرد لگ بھگ 50-55 کا لگ رہا تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی جو اس کے چہرے کو نورانی بنا رہی تھی، جبکہ عورت بھی کم و بیش اس کی عمر کی ہی تھی۔ سفر کرتے ہوئے نہ جانے کتنا ٹائم گزرا جب ایک ٹکٹ چیکر نے آ کر اسے ٹکٹ دکھانے کو کہا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی
کیونکہ وہ بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ اسے پتہ تھا بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کو ریلوے انتظامیہ پولیس کے حوالے کر دیتی ہے۔ پولیس کے خیال نے ایک بار پھر اسے مضطرب کر دیا، دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ وہ گھبرا کر ٹکٹ چیکر سے بولی، بھائی ٹرین میں پہلی بار سفر کر رہی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتہ تھا کہ ٹکٹ کہاں سے ملتا ہے، بٹ میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، پلیز آپ مجھے لا دیں۔ ٹکٹ چیکر جو اسے کچھ سخت سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کا منت بھرا انداز دیکھ کر چپ کر گیا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ٹکٹ چیکر نے سوال کیا۔ یہ ٹرین کہاں تک جائے گی؟ فاطمہ نے جواب کے بجائے الٹا سوال کیا۔ ٹرین کو چھوڑیں بی بی، آپ اپنا بتائیں، کون سے اسٹیشن پر اترنا ہے آپ کو؟ وہ روکھے انداز میں بولا۔ جہاں یہ ٹرین رکے گی میں اتر جاؤں گی، یہی جواب سوجا تھا بس۔ کیا مطلب؟ ٹکٹ چیکر نے حیرانی سے دیکھا۔ آس پاس بیٹھے لوگ بھی حیرانی اور دلچسپی سے ان کا مکالمہ سن رہے تھے۔ کہاں جانا ہے بیٹی؟ سامنے بیٹھے بزرگ نے اس کا پریشان انداز دیکھ کر نرم لہجے میں استفسار کیا۔ یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے انکل؟ اس نے بزرگ کا نرم انداز دیکھ وہی سوال تھوڑا سا چینج کر کے کیا، مگر بزرگ کے جواب دینے سے پہلے تپا ہوا ٹی ٹی بول پڑا، یہ ٹرین تو ملتان، راولپنڈی، لاہور، پشاور، پورے پاکستان سے گھومتی ہوئی پھر واپس کراچی آئے گی۔ آپ کو بھی اس کے ساتھ واپس کراچی آنا ہے کیا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں، ایسا کریں مجھے راولپنڈی کا ٹکٹ لا دیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے راولپنڈی کا انتخاب کیا، کیونکہ باقی تمام شہر اس کے لیے انجان تھے، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، ناردرن ایریاز وہ کئی بار بابا، سائرہ ممی اور مون کے ساتھ جا چکی تھی۔ شکر ہے، ٹکٹ چیکر نے زیر لب شکر پڑھتے ہوئے اسے راولپنڈی کا ٹکٹ کاٹ کر دیا۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو ڈبل سیٹوں پر بیٹھے وہ عورتیں مرد اتر گئے اور ان کی جگہ ان سیٹوں پر 4 عجیب و غریب حلیوں والے لڑکے آ کر بیٹھ گئے۔ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی جینسیں، شوخ ملٹی کلرز کی شرٹیں، ہاتھوں میں کڑے، انگلیوں میں انگوٹھیاں، کانوں میں بالیاں، پونیوں میں مکید لمبے لمبے بال، وہ سب کے سب زنانہ ٹائپ مردانہ نمونے لگ رہے تھے۔ پورے ڈبے میں صرف 2 ہی عورتیں تھیں، ایک وہ خود اور دوسری اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ادھیڑ عمر عورت۔ اب بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کیا کرنا تھا، سو ان کی غلیظ نگاہیں فاطمہ کا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ اگرچہ اس کا چہرہ چادر میں مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، صرف ذرا سی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جسم بھی پورا چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ خود کو اچھے سے پیک کیے بیٹھی تھی، پھر بھی دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں نظریں، اور وہ بھی مردوں کی۔ اس کے دبلے پتلے سراپے سے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ پھر جب مون کو بیگ سے بسکٹ نکال کر دینے کے لیے اس نے چادر میں چھپے اپنے سرخ و سفید مومی بے حد خوبصورت ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالا تو وہ لڑکے تو پورے دل و جان سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ بھلا ان سے کس طرح مخفی رہ سکتا تھا یہ نظارہ؟ ان کی ہوس بھری نظریں تو اس کے ہاتھوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اب تو انہیں پکا یقین ہو گیا کہ چادر میں کوئی حسینہ ہی چھپی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے بعد تو وہ نظریں اس پر ٹکائے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز جملے اچھالنے لگے۔ فاطمہ نے اپنا رخ مکمل طور پر کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اسے سخت وحشت ہو رہی تھی، دل و دماغ میں تو پہلے ہی اتنے سارے صدموں کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی تھی، اوپر سے ان غنڈوں کی حرکتوں نے اسے مزید غم و غصے سے دوچار کر دیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی سوائے صبر کرنے کے۔ جب ان لڑکوں کے معنی خیز بیہودہ جملے اور کہکہے حد سے بڑھنے لگے تو سامنے والی سیٹ پر بیٹھے اس ادھیڑ عمر داڑھی والے مرد نے انہیں سخت نظروں سے گھورا تو وہ کچھ سنبھل گئے اور بزرگ کی گھوریوں کی تاب نہ لا کر ان میں سے 2 برتھ سیٹوں پر جا کر چادریں تان کر لیٹ گئے، جبکہ باقی نیچے والی سیٹوں پر لیٹ کر چادروں میں گھس گئے۔ فاطمہ کو بنا دیکھے بے چینی ہونے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکے چادروں کے اندر سے بھی اسے جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ اس بات کا احساس شاید ان بزرگ کو بھی ہو گیا تھا، کیونکہ فاطمہ نے دیکھا وہ وقفے وقفے سے ان پر ایک قہر بھری نگاہ ڈال رہا تھا۔ چادروں کے اندر ان کی حرکات و سکنات سے لگ رہا تھا کہ وہ سونے کا ناٹک کر رہے تھے۔ ان بزرگ کے ہوتے ہوئے فاطمہ کو قدرے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ان لڑکوں پر لعنت بھیج کر وہ اپنے آئندہ کے مسائل پر غور و فکر کر رہی تھی۔ رہنے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نوکری چاہیے تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ٹرین شور شرابہ کرتی پوری رفتار سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی، اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں گیا تھا۔ بھوک، پیاس، نیند کے احساس سے بے نیاز و مسلسل سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مون اس کے شانے پر سر رکھے کب کا سو چکا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت بھی اونگ رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر چاق و چوبند بیٹھا اندھیرے میں کھڑکی سے نظر آتے دھندلے مناظر دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے جاگ رہا تھا، اور شاید ساتھ ان آوارہ لڑکوں کی وجہ سے بھی۔ فاطمہ کو اس کے ہونے سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ کھانا کھاتے وقت انہوں نے اسے اور مون کو کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی،
جسے فاطمہ نے شائستگی سے ٹھکرا دیا تھا۔ البتہ مون کو اس عورت نے زبردستی ایک سبزی رول پکڑا دیا تھا۔ سفر کرتا رہا، رات سے رکھتی رہی۔ اندھیرا کم ہو کر دھیمی دھیمی سے روشنی میں بدلنے لگا تھا جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ فاطمہ نے اس آدمی کو مخاطب کیا، انکل یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ ملتان ریلوے اسٹیشن۔ کھڑکی سے باہر دیکھتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے راول پنڈی اترنا ہے نا؟ ہم نے بھی وہیں اترنا ہے۔ بے فکر رہو بیٹا، جب ہمارا مطلوبہ اسٹیشن آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، انہوں نے تسلی دی۔ فاطمہ ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسے یہ سوچ کر شدید ٹینشن ہو رہی تھی کہ پنڈی میں اتر کر وہ جائے گی کہاں۔ کسی وومنز ہاسٹل کا بھی نہیں پتہ تھا اور دارالامان کا تو تصور ہی اس کے لیے ہولناک تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ ان بزرگ میاں بیوی سے مدد مانگ لے، مگر پھر اپنی اس سوچ کو خود ہی رد کر دیتی کہ کہیں وہ اس کے متعلق غلط نہ سوچنے لگ جائیں۔ عموماً اکیلی لڑکیوں کو لوگ غلط کردار والی لڑکیاں سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، تو خود ہی میری حفاظت فرما۔ جیسے پہلے میری حفاظت کی تھی اب بھی حفاظت کر، کوئی محفوظ ٹھکانہ عطا کر مجھے۔ وہ درود شریف کا ورد کرتے دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعا گو تھی۔ ٹرین کافی دیر تک چلتی رہی، پھر ایک اسٹیشن پر رکی۔ صبح مکمل طور پر نمودار ہو چکی تھی۔ فاطمہ نے دیکھا ٹرین کے رکتے ہی وہ لڑکے نیچے اتر گئے، ڈبہ خالی ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بزرگ بھی نیچے چلے اتر گئے تھے، غالباً کچھ لینے گئے تھے۔ ان کی بیگم بھی واش روم میں چلی گئیں، جبکہ وہ ہر ضرورت سے بے نیاز، تھکاوٹ زدہ جسم اور منتشر اعصاب لیے کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ مون کھڑکی سے باہر اسٹیشن کی چہل پہل دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی فاطمہ کی طرح ہر ضرورت سے بے نیاز تھا۔ البتہ اس نے اصرار کر کے چند بسکٹ اسے کھلا دیے تھے، مگر اپنی بھوک پیاس کا احساس اسے ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں چائے کا تھرمس تھا۔ اس کی بیوی نے پلاسٹک کے بیگ سے کپ نکالے اور چائے ڈالنے کے بعد ٹرے فاطمہ کی طرف بڑھائی، اشارے سے 2 کپ اٹھانے کو کہا۔ فاطمہ نے انکار کیا تو وہ اصرار کرنے لگی، لے لو بیٹا، میں نے دیکھا جب سے ٹرین میں سوار ہوئی ہو کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ ان کا لہجہ بہت نرم تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کو دیکھ کر اسے رحمت بوا کی یاد آ گئی، جس کی بے گور و کفن لاش اسپتال میں رہ گئی تھی۔ بعد میں احمد نے اس کے کہنے پر لاش کے لیے ہاسپٹل انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا تو معلوم ہوا انہوں نے لاوارث جان کر ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا تھا، جسے وہ دفنا چکے تھے۔ اس کا انکار ہاں میں نہ بدلا تو وہ بزرگ بھی اصرار کرنے لگے۔ مجبوراً اس کو ایک کپ لینا پڑا۔ مون تو چائے پیتا نہیں تھا۔ فاطمہ نے چند گھونٹ ہی لیے، پھر ان کی نظر سے بچا کر باقی چائے کھڑکی سے باہر اچھال دی۔ اجنبی لوگوں سے کچھ لے کر کھانا پینا اس کے مزاج، خودداری اور نفاست پسند طبیعت کو گوارا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرین نے روانگی کا وصل بجایا تو وہ چاروں نمونے ایک بار پھر سے نازل ہو گئے۔ جو تھوڑی دیر کا اطمینان اسے محسوس ہوا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ ایک بار پھر ان کی حرکتیں سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ اب تو انہوں نے بڑے میاں کی گھوریوں کی بھی پرواہ نہیں کی، تو وہ بھی بڑبڑا کر خاموش ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کے تھکن آمیز سفر کے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو بزرگ نے فاطمہ کو متوجہ کیا، بیٹی ہمارا اسٹیشن آ چکا ہے۔ فاطمہ چونکی۔ وہ ادھیڑ عمر جوڑا اب اپنا سامان اٹھا رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر سر رکھے مون کو اٹھایا۔ وہ بزرگ جوڑا اب اپنا سامان اٹھائے ڈبے سے اتر رہا تھا۔ لڑکے پہلے ہی اتر چکے تھے۔ شل ہوتی ٹانگوں سے اس نے بمشکل کھڑے ہو کر اپنا بیگ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے مون کا ہاتھ پکڑے ٹرین سے اتر آئی۔ اسٹیشن پر بہت چہل پہل رش تھا۔ وہ بزرگ جوڑا بھی اسی رش میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ انجان شہر، انجان لوگ، وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب آگے کہاں جائے۔ راول پنڈی تو آ گئی تھی، مگر نہ راستوں کا پتہ نہ منزل کا۔ خوبصورت جوان اکیلی لڑکی، کم عمر لڑکا جو اپنی بھی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کی کیسے کرتا؟ وہ خوف جو ٹرین میں بیٹھ کر تھوڑا کم ہو گیا تھا اب دوبارہ سے پوری طرح جاگ گیا تھا۔ کسی سے مدد لینے کی کوشش کرتی تو ممکن تھا جوان لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی۔ اسی خوف نے کسی سے مدد لینے سے بھی باز رکھا۔ دوسرا، وہ کسی پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس شہر میں بالکل نئی ہے، اکیلی ہے۔ اس بات سے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کٹی پتنگ اور گھر سے بے گھر ہونے والی اکیلی بے سہارا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سبھی انہیں لوٹنے کے لیے ہی بھاگتے ہیں۔ ایک سمت کا انتخاب کیے وہ بس چلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا جگہ کون سی ہے، جس روڈ پر چل رہی ہے وہ روڈ کون سا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ معلوم تھا تو بس اتنا کہ اس وقت وہ راول پنڈی میں تھی۔
نامعلوم چلتے چلتے کتنا وقت سے رک گیا تھا جب ساتھ چلتے مون نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ آپی، وہ بیڈ بوائز ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ کون؟ وہ جو پہلے ہی بری طرح پریشان تھی ایک دم سے گھبرا کر چونکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پورے وجود میں کپکپاہٹ سی دوڑ گئی۔ شاید اسٹیشن سے ہی وہ پیچھا کرتے آ رہے تھے۔ اب تو وہ اسٹیشن سے بھی کافی دور نکل آئی تھی، یعنی یہ بھی تب سے فالو کر رہے تھے۔ اس کی جان نکلنے لگی جسم سے۔ یا اللہ، میری اور میرے بھائی کی حفاظت اپنے حبیب کے صدقے بچا لے۔ وہ بآواز بلند گڑ گڑانے لگی۔ خوف کے مارے وجود میں سرد لہریں پیدا ہو رہی تھیں، پورے جسم کی طاقت سمٹ کر ٹانگوں میں آ گئی تھی۔ مون کا ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے پکڑے وہ بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی۔ مون بیچارہ چل نہیں پا رہا تھا بلکہ ساتھ کھینچا چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں کیا؟ تیز تیز چلتے ہوئے اس نے کانپتی آواز میں آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، آ رہے ہیں، پر آپ ڈرے نہیں آپی۔ انہوں نے آپ کو کچھ کہا تو میں ان کو ماروں گا، بالکل ویسے جیسے وہ گندے آہل بھائی اپنی موویز میں گنڈوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ مون نے پھولی سانسوں کے ساتھ جوش بھرے انداز میں اسے تسلی دی۔ وہ چلتے چلتے رو پڑی۔ مون بچہ تھا مگر اتنا چھوٹا نہیں کہ حالات کی نزاکت کو نہ سمجھ پاتا۔ اسے معلوم تھا یہ گندے لڑکے اس کی آپی کو تنگ کرنے کی نیت سے پیچھے آ رہے تھے۔ ٹرین میں وہ ان کی حرکتیں بغور دیکھتا آیا تھا۔ خود ڈرا ہونے کے باوجود اس نے بہن کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ کا دل چاہا اسے گلے لگا کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے جتنا ہو سکتا تھا وہ بہن کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے دلاسا دے رہا تھا، مگر آہل کا نام اسے شدید اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ اسی شخص کی وجہ سے تو وہ آج ان مصائب میں پھنسی ہوئی تھی۔ ہم بھاگتے نہیں آپی، رک جاتے ہیں اور مل کر فائٹ کرتے ہیں، جیسے اس گندے آہل بھائی سے کی تھی۔ گندا بھی کہہ رہا تھا، بھائی بھی بول رہا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ آج یوں درندوں سے خود کو بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، مون نہ سمجھی میں بار بار اسی کا نام لے کر اس کے درد کو بڑھا رہا تھا۔ نہیں مون، ہم ان سے فائٹ نہیں کر سکتے، ہمیں بھاگنا ہوگا، بھاگنا ہوگا، وہ روتے ہوئے بولی۔ روڈ پر چونکہ گاڑیوں اور لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، تبھی وہ لڑکے مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھا کر رہے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے فاطمہ نے اندھا دھند روڈ کراس کیا۔ شکر تھا کسی گاڑی سے ٹکر نہیں ہوئی تھی۔ روڈ کے دوسری طرف پہنچ کر پلٹ کے دیکھا تو وہ بھی روڈ کراس کر رہے تھے، رخ سیدھا انہی کی طرف ہی تھا۔ اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ پناہ کے لیے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ اب چلتے جانا بھاگتے جانے مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اگر وہ اسی طرح چلتی جاتی تو لازمی کسی سنسان جگہ پر پہنچ کر وہ اسے گھیرنے کی کوشش کرتے۔ اچانک اس کی نظر بسوں کے اڈے پر پڑی جو کہ چند قدموں کی دوری پر تھا۔ کئی بسیں تیار کھڑی تھیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے تیر کی طرح اس طرف بڑھی اور سب سے پہلی بس جو سامنے کھڑی تھی تیزی سے اس میں سوار ہو گئی۔ ڈرائیور کے پیچھے ایک سیٹ چھوڑ کر دوسری خالی پڑی تھی۔ وہ مون اور بیگ سمیت اس پر ٹک گئی۔ ابھی بیٹھے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ کنڈکٹر اس کے پاس آیا۔ باجی، ٹکٹ لے لیا؟ نہیں، کہاں سے ملتا ہے؟ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، دل برابر دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اس طرف کاؤنٹر ہے، وہاں چلی جائیں، وہیں سے ملتا ہے۔ کنڈکٹر نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ نے منت بھرے انداز میں کہا، بھائی، میرے ساتھ سامان اور بچہ ہے، میں نہیں اتر سکتی، آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، پلیز آپ مجھے لا دیں۔ کنڈکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ نے بیگ سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کو تھمایا۔ تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر نے ٹکٹ اور بقیہ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ اب وہ دل ہی دل میں بس کے جلدی چلنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بس کہاں جا رہی تھی۔ خیال آنے پر ٹکٹ دیکھا تو لاہور کا تھا، یعنی بس لاہور جا رہی تھی، ایک اور انجان شہر کا سفر۔ اب اس نے خود کو مکمل قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ پنڈی تو اسے راس نہیں آیا تھا۔ اب نہ جانے لاہور، جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، برے وقت میں کی بے رحم چکی میں پستی فاطمہ عبد الرحمن کو راس آنے والا تھا یا نہیں، اس بارے میں وہ خود بھی ابھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی زبان پر دعاؤں اور قرآنی آیات کا ورد جاری تھا۔ برے لوگوں کی بری نظروں سے خود کو بچانے کے لیے خاصی احتیاط کر رہی تھی۔ چہرہ تو اس کا مکمل پردے میں تھا، باتوں کو بھی، ہاتھوں کو بھی اس نے چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ بس چلی تو اسے ایک سائڈ پر کھڑے وہ لڑکے بھی نظر آ گئے جو اسی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ دور سے بھی فاطمہ کو ان کی آنکھوں میں چلکتی کمینگی صاف نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کے ہاتھ سے نکلنے پر وہ خاصے جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ گھر سے اکیلے باہر نکلنے کا اس کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ لوگوں کی نگاہوں میں کتنی گندگی بھری ہوتی ہے۔ قریباً 90% دیکھنے والے اسے ایک ہی جیسی نازیبا بلکہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے ساختہ اور قطعی ناروا چمک ابھرتی تھی۔
وہ اس پر پہلی نگاہ پڑنے کے بعد حد نگاہ تک دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے وہ عورت نہ ہو، دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ اس میں عمر کی بھی تخصیص نہیں تھی، ہر عمر کے مرد اس کار خیر میں حصہ لیتے نظر آئے۔ بس اڈے کے ارد گرد تو اسے یہی لگا جیسے ہر نگاہ اس کی چادر کو پار کر کے جسم کو چھید رہی ہو۔ بس وہاں سے نکلی اور اپنی رفتار پکڑی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب ایک بار پھر وہ نامعلوم منزل کی جانب سفر کر رہی تھی۔ فرقان، مجھے آج شام تک وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، سنا تم نے؟ آج شام تک ہر حال میں۔ اس نے میری تذلیل کی ہے، مجھ پر حملہ کر کے بھاگی ہے وہ، مجھ پر، یعنی نامور سپر سٹار اہل خان پر۔ کیا سمجھتی ہے بچ جائے گی مجھ سے؟ ہرگز نہیں، برباد کر دوں گا میں اسے۔ جس عزت کو بچانے کے لیے مجھ پر اٹیک کر کے بھاگی ہے نا وہ، اسی عزت کے لیے رحم کی بھیک مانگے گی مجھ سے، مگر میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ بہت برا حشر کروں گا، بہت برا حشر، پل پل تڑپاؤں گا اسے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کسی کو منہ دکھانے کے تو کیا، جینے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ میری توہین کی ہے اس نے، چاہے پاتال میں بھی چھپی ہو، ڈھونڈ نکالو اسے۔ مجھے ہر صورت میں شام کو وہ میرے فلیٹ پر ملنی چاہیے، سنا تم نے؟ وہ شیر کی مانند گرج رہا تھا، نس نس سے شرارے نکل رہے تھے، چہرہ غم و غصے کی آگ سے جل رہا تھا، آنکھوں میں اس قدر صفاقی اتری ہوئی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو دہل جاتا۔ انتقامی جذبات اس پر اس قدر طاری ہو چکے تھے کہ وہ مہذب پن اور شرافت بھول کر خونخوار بھیڑیے کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہ لڑکی کہیں سے اس کی دسترس میں آئے اور وہ تڑپا تڑپا کر مارے اسے۔ دماغ میں اشتعال اس قدر زیادہ تھا کہ سر میں ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہاں چوٹ لگائی نا تم نے؟ اب دیکھنا تمہارے وجود پر اتنے گھاؤں لگاؤں گا کہ مرہم لگانے کے بجائے اپنے مرنے کی دعا کرو گی۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل کر نہ جانے کہاں بھاگ گئی تھی۔ موبائل کی گیلری میں جا کر اس کی تصویر کو اوپن کیا، کچھ دیر دانت کچکچاتے شدید غصیلے انداز میں گھورتا رہا۔ ترکی میں ایک پکنک پوائنٹ پر کھینچی گئی یہ تصویر فاطمہ عبدالرحمن نے اس کے اصرار پر نکاح سے ایک دن پہلے اسے سینڈ کی تھی۔ جتنا بھاگ سکتی ہے بھاگ لے، چھوڑوں گا میں تمہیں پھر بھی نہیں۔ کسی عام بندے کی تذلیل نہیں کی تم نے، اہل سکندر خان کی ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ اس کو تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی نے صبر آزما انتظار کروایا۔ ایک بار ہاتھ تو لگو، دیکھنا تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ پرعزم لہجے میں خود سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بلبلاہٹ اور غصے سے بے خبر اپنی تصویر میں مسکراتی رہی، مگر یہ مسکراہٹ اب صرف تصویر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ خود تو حالات کی زد میں آ کر ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی تھی۔ موبائل بند کر کے مٹھیاں بھینچے وہ اپنے اندر کے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ آہل بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب؟ اسی وقت فائزہ سکندر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم فائن موم۔ ماں کو دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا اور چہرے کے تاثرات بھی نارمل کیے۔ پین تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر بندھی پٹی کو ہلکا سا چھوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں موم، وہ بیزاری چھپا کر بولا۔ اہل سچ بتانا، یہ چوٹ تمہیں گرنے سے لگی ہے یا کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ فائزہ سکندر نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نو موم، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو پہلے بتایا تو تھا۔ ڈرنک تھوڑی زیادہ کر لی تھی کل رات، اسی لیے خود کو سنبھال نہ سکا اور سیڑھیوں پر پھسل گیا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ سیڑھیوں پر پھسلے تھے یا کہیں اور؟ ان کا لہجہ جتاتا ہوا اور انداز کھوج والا تھا۔ کیا مطلب موم؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ چونکا۔ سمجھے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے؟ دیکھو آہل، میں تمہاری ماں ہوں اور ماں اپنی اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے۔ اولاد کا جھوٹ اور سچ اس کے چہرے سے ہی پڑھ لیتی ہے۔ اب تم منہ سے اقرار کرو یا نہیں، مگر میں جانتی ہوں یہ چوٹ تمہیں سیڑھیوں سے گر کر نہیں لگی۔ کوئی اور معاملہ ہے تمہارا؟ کسی لڑکی سے جھگڑا چل رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے نا؟ ان کے بالکل صحیح اندازہ لگانے پر وہ بھونچکا رہ گیا۔ نہیں موم، ایسی تو… اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے جھوٹ بولنا چاہا، مگر فائزہ سکندر نے برہمی سے ٹوک دیا۔ میں نے کہا نا، جھوٹ مت بولنا، سب جانتی ہوں میں۔ ابھی تم فون پر جو باتیں بول رہے تھے نا اپنے مینیجر کو، تمہارے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سب سنی ہے میں نے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لڑکی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ، تم اسے برباد کرو گے، زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑو گے، اس کی عزت پامال کرو گے، یہی کہہ رہے تھے نا تم؟ انہوں نے بے حد افسوس بھرے لہجے میں کہتے ہوئے شدید غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ موم، وہ ساکت رہ گیا، کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ماں کو اتنے شدید غصے میں دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں یہی سکھایا تھا کہ تم عورتوں کی عزت نہ کرو، انہیں پامال کرتے رہو؟ کیا اسی دن کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ بڑے ہو کر تم دوسروں کی عزتوں اور جانوں سے کھیلو؟ وہ یکدم چلائیں تھیں
ان کا ہاتھ اٹھا اور آہل کے گال پر پڑا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ساکت ان کے ہاتھ اٹھانے پر نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے رونے پر ہوا تھا۔ تمہیں زخمی اسی لڑکی نے کیا ہے نا؟ کچھ پل بعد انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اپنے لب کاٹتا سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، زبان سے نہ اقرار کیا نہ اقرار، مگر اس کی خاموشی اس کا اقرار تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔ اس کی خاموشی پر کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوئی۔ جانتے ہو، عورت صرف ایک صورت میں مرد کے آگے نہیں جھکتی، جب اس سے اپنی عزت جانے کا خطرہ ہو۔ عزت بچانے کے لیے وہ اپنی جان دینے اور اس لٹیرے مرد کی جان لینے تک بھی تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہوتا ہے وہ اس کی عزت کا ہی ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو بھی یقیناً ایسے ہی کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جو اس نے ایک مضبوط مرد پر حملہ کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے آہل، تم نے میری تربیت کی لاج نہیں رکھی۔ میرے لیے مرنے کے برابر ہے یہ بات سننا کہ میرے بیٹے نے کسی لڑکی کو پامال کرنا چاہا۔ وہ بے حد دکھ سے بولی۔ اس کی نگاہیں اور سر مارے ندامت کے جھکتا چلا گیا۔ ایسی حرکت کرتے ہوئے تم کیوں یہ بات بھول گئے کہ تمہاری بھی ایک بہن ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ؟ مام پلیز، اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور ماں کی بات کاٹی۔ اپنی بہن پر بات آئی تو برداشت نہیں ہوا نا؟ ذرا سوچو، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہوگی، اس کا کوئی بھائی ہوگا تو یقیناً اپنی بہن کے متعلق ایسی بات برداشت نہیں کر سکے گا۔ تمہیں اپنی بہن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے تو کیا وہ اپنے بھائی کو عزیز نہیں ہوگی؟ میری بھی بیٹی ہے۔ ایک ماں کا اپنی بیٹی کی بربادی کے لیے درد کیسا ہوتا ہے میں محسوس کر سکتی ہوں۔ دل پھٹ جاتا ہے ماں کا بیٹی کو جڑی حالت میں دیکھ کر، جیتے جی مر جاتی ہے ایسی ماں۔ ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، لیکن ایک مظلوم ماں کی بد دعا تو عرش ہلا دیتی ہے۔ بہت ڈرتی ہوں میں اس وقت سے جب کسی کی ماں چولی اٹھا کر میرے بیٹے کو بد دعا دے۔ خود پر نہیں تو اپنی ماں پر رحم کھاؤ بیٹا۔ ماں اور بہن کی عزت کر سکتے ہو تو دوسری عورتوں کی تمہارے نزدیک کیوں کوئی عزت نہیں؟ میرے چاروں بچوں میں صرف تم ہی سب سے زیادہ جذباتی ہو، سب سے زیادہ غصہ تمہیں ہی آتا ہے، جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں میرا بیٹا اندر سے ایک نرم دل انسان ہے۔ اس کا غصہ وقتی ہوتا ہے، جو بعد میں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھو بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ بھی لڑائی میں پہل تمہاری طرف سے نہیں ہوتی، مگر انتہا تمہاری طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ لڑکی وہی ہے نا جس نے میڈیا میں تمہارے خلاف بیان دیے تھے؟ فائزہ سکندر نے بیٹے کے شرمندہ پشیمان چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آہل نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ گہری سانس لے کر گویا ہوئی۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو بیٹا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ کبھی سوچا ہے تم نے اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تمہیں؟ دولت، شہرت، عزت، طاقت۔ تمہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر تم اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے مخلوق کے خدا کو ستانے کے لیے استعمال کرو گے تو وہ کیا تم سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم سے یہ سب کچھ چھین لے گا، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا بھی ہے تو تم اس سے بدلہ نہ لو، بلکہ اسے دل سے معاف کرو۔ دیکھنا اللہ تمہاری اس بات سے خوش ہو کر تمہیں مزید نوازے گا۔ اس لیے اگر تمہاری نظر میں ماں کی بات کی ذرا بھی اہمیت ہے تو اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگو۔ نہ جانے وہ بیچاری تمہارے خوف سے کہاں کہاں چھپتی پھر رہی ہوگی۔ وہ بہت کچھ بولتی رہیں۔ کب انہوں نے بات ختم کی اور کمرے سے نکلی اسے کچھ احساس نہ تھا۔ احساس تھا تو صرف اور صرف اپنے کیے کا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اپنی فاطمہ کے پھولوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے پتی پتی کر کے مسل ڈالا۔ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ اسے فاطمہ کو اپنے قدموں پر گرنا گڑ گڑانا، اس کی خوبصورت آنکھوں کا خوف اور صدمے کی حالت میں پھٹ جانا، اس کی سراسیمگی موتیوں کی طرح اس کے گرتے آنسو، سب یاد آنے لگا۔ اف، کس قدر وحشی ہوں میں، حیوانوں سے بڑھ کر درندگی اور سفاکی ہے میرے اندر۔ کتنا ظالم ہوں میں، مجھے انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے پشیمان بیٹھا تھا، شدید پشیمان۔ دن ڈھل رہا تھا، سرمئی و گلابی شام کا آنچل دھیرے دھیرے پھسل کر ہلکی ہلکی تاریکی کی چادر اوڑھنے لگا تھا۔ برآمدے میں لکڑی کے تخت پر بیٹھی دال صاف کرتی اماں نے کوئی تیسری مرتبہ کمرے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، سمرا، او سمرا، کب تک کمرے میں گھسی رہو گی؟ رات ہونے والی ہے، تمہارے ابا بھی دفتر سے آنے والے ہیں، کھانا پکانا ہے، ذرا باورچی خانے کی بھی خبر لے لو۔ مگر پچھلے 3 گھنٹوں سے کمرے میں گھسی لیپ ٹاپ پر فلمیں دیکھتی سمرا کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ بری طرح فلم میں کھوئی ہوئی تھی جب اماں اپنی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر کڑے تیور لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کانوں میں کپا روئی ٹھوس سے بیٹھی ہو کیا؟
کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ آتے ہی اس موئے کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ سارا دن بوڑھی ماں اکیلی لگی رہتی ہے۔ کچھ تو حیا کر لیا کر۔ اسکول میں بھی استانی بن کر سارا دن کرسی پر بیٹھی رہتی ہے، گھر میں آ کر بھی پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ نہ یہ بتا کیا مل جاتا ہے تجھے یہ منحوس مارے ڈرامے دیکھ کر؟ ان کو تو پیسے ملتے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں، تجھے کیا ملتا ہے جو تو اپنا وقت برباد کرتی ہے؟ اماں کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سمرا نے شدید بدمزہ ہو کر لیپ ٹاپ بند کیا۔ کیا ہے اماں؟ اتنا اچھا رومانٹک سین آ رہا تھا آہل کا، وہ تو سکون سے دیکھنے دیتی۔ وہ منہ کے برے برے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ ٹھہر جا، میں دکھاتی ہوں تجھے رومانٹک سین۔ انہوں نے چپل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سمرا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو اماں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ اماں نے گھور کر اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا چپل نیچے رکھا۔ اور یہ تیرا باپ مہار کون ہے؟ انہیں اچانک یاد آیا کہ کچھ سیکنڈ پہلے سمرا نے کسی لڑکے کا نام لیا تھا۔ مہار نہیں اماں، آہل خان، میرا باپ نہیں، آپ کا داماد، آپ کی بیٹی کے سپنوں کا ہیرو، جو روز رات آپ کو آپ کی بیٹی کے خوابوں میں آتا ہے۔ اف، اتنا ہینڈسم ہے اماں کہ کیا بتاؤں، مجھے تو اس سے شدید قسم کا عشق ہو گیا ہے۔ اماں کے متوقع اٹیک کے ڈر سے وہ تیز تیز بولتی ان کے قریب سے گزر کر چھپاک سے باہر نکل گئی۔ ٹھہر جا کم وقت، نکالتی ہوں میں تیری عاشقی معشوقی۔ انہوں نے فوراً چپل اٹھا کر باہر نکلتی سمرا کی طرف پھینکی، جو اس سے تو نہیں لگا، البتہ اندر داخل ہوتے فہد کے سیدھا منہ پر لگا۔ وہ بیچارہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ باٹے کا باہری چپل تھا، اوپر سے بہت زور سے ہونٹوں اور ناک پر لگا تھا۔ کیا کرتی ہیں چچی؟ اٹیک سمرا پر ہوتا ہے لیکن زد میں کبھی چچا تو کبھی میں آ جاتا ہوں، وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ اماں کھسیا کر اسے دیکھنے لگی۔ صرف دیورانی کا بیٹا نہیں تھا بلکہ ہونے والا داماد بھی تھا۔ ارے بیٹا، زیادہ تو نہیں لگا؟ پھینکا تو میں نے اس کمبخت کی طرف تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے اور ناک کو چھوتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ ارے نہیں چچی، کوئی بات نہیں، زیادہ نہیں لگا، اس نے ذرا سا مسکرا کر تسلی دی۔ ویسے آپ نے سمرا پر حملہ کیوں کیا تھا؟ ارے بیٹا کیا بتاؤں، اسکول سے آتے ہی اس منحوس مارے چھوٹے ٹی وی کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ مجال ہے جو ذرا گھر کے کام کاج میں ماں اور چچی کا ہاتھ بٹا لے۔ اوپر سے بول کے گئی کہ کسی ٹی وی والے سے عشق معشوقی لڑا رہی ہے۔ وہ غصے سے بتانے لگی۔ صرف فین ہے اس ٹی وی والے کی۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو لفظ عشق معشوقی پر کھلکھلانے سے نہ روک سکا۔ تو بھی ہنس رہا ہے اس کے کارناموں پر؟ ہاں ہاں ہنس، اس کے بگاڑنے میں سارا ہاتھ تو تیرا ہے، اور تیرے چچا کا ہی تو ہے۔ کیا ضرورت تھی اس کو وہ موا کمپیوٹر دلانے کی؟ سارا دن اس پر بیٹھ کر بس فاطمہ والے ڈرامے دیکھتی رہتی ہے۔ تم دونوں چچا بھتیجے نے بگاڑ کر رکھ دیا اس لڑکے کو۔ اگلے گھر جا کر ناک کٹوائے گی میری۔ داماد والا رشتہ دماغ سے نکل گیا، اور اب ان کی توپوں کا رخ بیچارے فہد کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ کھسیا کر سر جھکانے لگ گیا۔ ستون کے پیچھے چھپ کر سنتی سمرا اماں کی فہد کی کلاس لینے پر ہنستی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اسی وقت فرحت چچی بھی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ سمرا کو کہاں جانا ہے بھلا؟ میرے گھر کا چاند ہے، میرے ہی گھر میں روشن ہوگا، وہ محبت سے بولی تو اماں کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش بھی ذرا ڈھیلے پڑے۔ وہ تو ٹھیک ہے فرحت، مگر گھرداری تو آنی چاہیے نا۔ فکر نہ کریں بھابھی، بچی ہے، سیکھ جائے گی، انہوں نے مسکرا کر کہا تو اماں خاموش ہو گئیں۔ لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والے شفقت حسین ایک دفتر میں کلرک کی نوکری کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی سمرا۔ شفقت کے بھائی لیاقت کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیوی فرحت اور بیٹا فہد بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ 4 کمروں، برآمدے اور بیٹھک پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھر دونوں بھائیوں کا مشترکہ تھا۔ ایک کمرہ ابا اماں، ایک چچی اور باقی 2 سمرا اور فہد کے زیر استعمال تھے۔ فہد اور سمرا کی منگنی بچپن سے ہی ہو چکی تھی۔ وہ سمرا سے صرف 1 سال بڑا تھا۔ دونوں میں بہت بنتی تھی۔ فہد تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ سمرا BA کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ فلمیں، ڈرامے دیکھنا اس کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد اس کا یہ کام شروع ہو جاتا تھا۔ ایسے میں اماں کبھی ہاتھ سے تو کبھی زبان سے خاطر تواضع کر کے اسے گھر کے کام پر لگایا کرتی تھی، مگر ایک کام کرنے کے بعد وہ دوسرے کام کو ہرگز ہاتھ نہ لگاتی اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتی۔ یہ سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ 1 سال پہلے فہد نے اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا کر دلایا تھا۔ نوکری نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی پاکٹ منی سے اس کو نیٹ پیکج کروا دیتا تھا، جس پر وہ مزے سے فلمیں اور ڈرامے دیکھا کرتی تھی۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنی لائف اسے شوبز کی رنگین دکھنے والی دنیا کے مقابلے میں بہت پھیکی، بے رونق اور بے رنگ لگتی تھی۔ اسی وجہ سے اسے شوبز میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اسکول ٹیچر کے بجائے ایک فلمی ہیروئن ہوتی۔ مہنگے ملبوسات، مہنگی کاسمیٹکس، شوٹنگز اور گھومنے پھرنے کے لیے کبھی ایک ملک تو کبھی دوسرے ملک جاتی۔ آہل خان جیسے سپر اسٹار کے ساتھ دوستی ہوتی، مگر یہ سب وہ خیالوں میں سوچا کرتی تھی۔ حقیقت میں ایسا کوئی خواب پورا ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔
سانولے رنگ اور عام سے نقوش کی مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ان خواہشوں پر آہ بھر کر رہ جاتی۔ پوری فلم انڈسٹری میں صرف آہل کی وہ کریزی فین تھی۔ فہد بھی اس کی آہل خان کے لیے دیوانگی سے واقف تھا، مگر اس نے کبھی ان لڑکوں کی طرح غصہ نہیں کیا تھا جو اپنی منگیتروں کے منہ سے کسی فلم سٹار کا نام تک برداشت نہیں کر پاتے۔ سمرا اسے اس حوالے سے چھڑا کرتی تھی: فہد، تم کیسے لڑکے ہو؟ تمہیں برا نہیں لگتا کہ تمہاری منگیتر کسی اور کے عشق میں پاگل ہے؟ تمہارے سامنے اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ جواب میں وہ ہنس کر کہتا: بھائی، میں کوئی ایموشنل قسم کا منگیتر نہیں ہوں، حقیقت پسند بندہ ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ بندہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے۔ تم اس کے عشق میں جتنی بھی پاگل ہو جاؤ، اس کا ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آہل خان تمہارا خواب ہے، جبکہ میں تمہاری حقیقت ہوں۔ جتنا مرضی خواب دیکھو اس کے، نصیب تمہارے میرے ساتھ ہی پھوٹنے ہیں۔ پھر میں کیوں خام خواہ میں اس بیچارے کو اپنا رقیب سمجھ کر غصہ کر کے اپنا خون جلاؤں؟ وہ مزے سے تپانے والے انداز میں کہتا۔ جواب میں وہ سر ہلاتے ہوئے آہیں بھرتی تو وہ کہتا: آہیں کیوں بھرتی ہو پاگل؟ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک بیوقوف سی سمرا نام کی لڑکی اس سے عشق کرتی ہے۔ ویسے اگر پتہ چل بھی جائے تو اسے کیا فرق پڑے گا بھلا؟ اس کی تو نہ جانے تم جیسی کتنی کریزی فینس ہوں